نعمان صاحب نے پوچھا ہے انبیاء اور صحابہ کرام کے واقعات کیوں پڑھنے چاہیے اور کوئی آسان کتاب بھی بتا دے۔ انبیاء اور صحابہ کرام کے واقعات اس لیے پڑھنے چاہیے تاکہ ہم ان کی سیرت و کردار پر عمل کر سکیں، ان کے واقعات، ان کے نقوش پا پر ہم چل سکیں۔ انبیاء کرام کے حالات پڑھنے کے اندر خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا۔ کل 27 انبیاء کا تذکرہ ہے، 24 انبیاء کرام کے باقاعدہ نام اللہ تعالیٰ نے لیے ہیں، اور کیا وجہ ہے؟ منہم من قصصنا ومنہم من لم نقصص۔ اللہ نے فرمایا انبیاء تو بہت سارے، مسند احمد کی ایک روایت کے مطابق 1,24,000 انبیاء ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ان میں سے کچھ کے قصے ہم نے بیان کیے اور کچھ کے قصے ہم نے قرآن کریم کے اندر بیان نہیں کیے۔ جن کے قصے بیان کیے تو کیوں کیے؟ تاکہ آپ کو بھی ثابت قدمی کا، اسلام کے راستے میں قربانی کا، مجاہدے کا، ایثار کا، تواضع کا، عاجزی کا، انکساری کا اور اللہ کے ساتھ تعلق کا پیغام، فلسفہ اور سبق ملے۔ یہ ہے اصل مقصود، اس لیے پڑھنے چاہیے۔ اور حضرات انبیاء کرام کے واقعات پڑھنے کے لیے سب سے مستند یہ ہے کہ خود قرآن کریم کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ جو اللہ نے واقعات بیان کیے ہوں گے اس سے زیادہ کوئی مستند چیز ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، شعیب علیہ السلام کا واقعہ، لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، ان سب انبیاء کرام کے واقعات کا تذکرہ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے واقعات کا تذکرہ ہے۔ ان کے اندر ان فی ذلک لعبرہ، ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، خود اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس میں ان قوموں کے حالات کا تذکرہ کر کے آنے والی قوم اور ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے، نشانیاں ہیں، عقل والوں کے سوچنے کا ساز و سامان ہے۔ اللہ رب العزت اس لیے فرما رہے ہیں کہ ان کے واقعات پڑھے، تو ان کے واقعات پڑھنے کا بہترین طریقہ قرآن کریم ہے، اور ظاہر ہے کہ قرآن کریم کی عربی سیکھنی چاہیے۔ اگر نہیں آتی تو مستند تفسیر کا مطالعہ کریں، مثلا تفسیر معرف القرآن کا مطالعہ کریں، آسان ترجمہ قرآن استاد محترم مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب آ گئی ہے، اس کا آپ مطالعہ فرمائیں، اردو زبان کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے نوبل کے نام سے جو حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ ہے وہ انگلش کے اندر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مختلف زبانوں کے اندر مستند تفاسیر موجود ہیں، ان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور صحابہ کرام کے واقعات کے لیے عربی میں تو بے شمار کتابیں، اردو کے اندر بھی بہت ساری کتابیں۔ تاریخ ملت ایک کتاب ہے جس میں انبیاء اور صحابہ کرام کا تذکرہ ہے، مختلف صحابہ کرام کے علیحدہ علیحدہ تذکرہ ہے، شخصیات کے اوپر جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ خلفائے راشدین کے نام سے کتابیں الگ سے موجود ہیں، ان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ www.darsequran.com